بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ کرام اور طالبات، آپ حضرات کی سعادت ہے اور بندہ ناچیز کی بھی سعادت ہے کہ ہم اس ادارہ میں جو حقیقی علماء اولیاء کا ادارہ ہے پڑھا رہے ہیں۔ مقامات مقدسہ انجذاب قلوب کا ذریعہ بنتے ہیں، اس میں برکات ہوتی ہیں۔ اس ادارے میں ماضی بعید اور ماضی قریب میں وہ کام ہوا جو کہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا۔ ہمارے بزرگ قاضی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے بعد قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مقدس، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کی جس کی خوشبو اور برکات انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی۔ اب بھی اس کی برکات اور فیوز موجود ہے۔ بہرحال یہ سعادت ہے اس ادارے میں پڑھنا یا پڑھانا۔ توجہ فرمائیں گے، قاضی عطاء المحسن صاحب، قاضی لقاء المحسن صاحب حفظہم اللہ تعالی، انہوں نے میرے ذمے سورۃ النساء کا کچھ حصہ لگایا۔ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، 170 آیات ہے، 24 رکوع ہیں، ترتیب میں 4 نمبر پہ ہے اور نازل ہونے میں 92 نمبر پہ ہے۔ سورۃ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ چونکہ قاضی عطاء المحسن صاحب نے فرمایا کہ ربط خلاصے میں خود بیان کروں گا، آپ آیات میراث اور سورۃ النساء کا کچھ حصہ پڑھا دیں۔ ہمارے بزرگ قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، جو قاضی عطاء المحسن صاحب کے نانا جی ہیں، ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں، ان کی تفسیر عربی میں عرصہ دراز سے میں اپنے پاس ان کی ایصال ثواب کے لیے رکھتا ہوں۔ تو حضرت کا ربط بڑا آسان اور مختصر ہوتا ہے اور اس میں سارے ربط آ جاتے ہیں۔ تو قاضی شمس الدین علیہ الرحمت کے نزدیک بڑا آسان ربط ہے سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کا، کہ آل عمران مکمل ہو رہی ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون،
اور یہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو کتنا آسان ربط ہے، ایک بچہ بھی سمجھ لیتا ہے واتقوا اللہ اتقوا ربکم۔ یہ ربط ہو گیا عند القاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ ایک اور بات، مولانا حسین علی الوانی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ، وہ فرماتے تھے قرآن مقدس کی ہر سورت کے آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ بات دعوے سے کر سکتے ہیں، جو سورت بھی ہے 114 سورتوں میں سے آخر میں اللہ اپنی توحید بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو۔ تمام مفسرین کرام جو مستند ہیں، معتبر ہیں، جن میں سے ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین بھی ہے، کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ تو شرک و کفر جب نہیں تو پھر توحید ہوگی، اس لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، شرک نہیں کرنا، توحید پہ پکے رہنا ہے۔ تو دیکھا ہر سورت کے آخر میں اللہ توحید بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات ہے حضرت حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ہر آدمی کو حق ہے اگر اس کی استعداد ہو۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے جب کوئی بات آتی تھی کہ پہلے لوگ بھی باتیں کرتے تھے، اپنی تحقیقیں بیان کرتے تھے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے اکابرین نے اپنے ربط بیان کیے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور قاضی صاحب کی یہ لفظ ہوتے تھے ہم رجال نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ تو میں بھی ایک ادنا سا خادم ہوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا۔ میرے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ آگے سورۃ النساء میں عورتوں کا ذکر ہے، تو میرے نزدیک ربط یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں صبر کرنا، یہ ادنا عقل ہوتی ہے ان کی، تو صبر سے کام لینا، گھر کا نظام چلے گا۔ اور اگر صبر سے کام نہ لیا، گھر کا نظام بگڑ جائے گا۔ عورت کو کوئی سختی اور ڈنڈے کے ساتھ اور روب کے ساتھ سیدھا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے نزدیک ربط ہے کہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، آگے سورۃ النساء ہے۔ عورتوں کے ساتھ معاملہ صبر والا کرو گے تو کامیابی، ورنہ پوری زندگی بدسکونی کی ہوگی۔ سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے لا نعبد البقرہ، ہم گائے کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے جیسے یہودی کرتے ہیں۔ آل عمران میں ہے ہم آل عمران کی عبادت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ نہ کرتے ہیں نہ کریں گے جیسے نصرانی کرتے ہیں۔ اور سورۃ النساء میں کہ نؤدی حقوق النساء، ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ جو میں نے بیان کیا یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا ربط وغیرہ خلاصہ ہو گیا ہر چیز کا۔ باقی حضرت قاضی صاحب خود انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ آیات میراث مشکل ہیں، ہمارا زیادہ ٹائم ادھر لگ جائے فائدہ ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، آدم علیہ السلام مراد ہے،
اور پیدا کیا اس نفس سے، ہا ضمیر کا مرجع نفس، اس کی بیوی کو۔ عام مشہور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے من الزلا، لیکن ہمارے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت جو سند المحدثین تھے وہ فرماتے تھے کہ نہیں، من الزلا اے کالزلا، عورت کو پیدا کیا پسلی سے نہیں، مثل پسلی کے۔ پسلی کی جو ہڈی ہے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھے کرنے لگو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، سمجھی بات؟ تو اس لیے عورت کے اندر بھی ٹیڑھا پن ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا سختی کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، طلاق کے ڈرانے کے ساتھ۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ من الزلا اے کالزلا، اللہ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس طرح مائی حوا کو بھی پیدا کیا، لیکن یہ پسلی والی بات حدقائی صاحب فرماتے ہیں نہیں، اور ہم اس پہ مطمئن ہیں۔ بہرحال وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے آدم اور حوا سے مرد زیادہ اور عورتیں، یعنی آگے کتنی اولاد چلی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور ڈرتے رہو تم اللہ سے، وہ اللہ کہ آپس میں تم سوال کرتے ہو اس کے نام کا، اس کے ساتھ کہ یار اللہ کے لیے مجھے دے دے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے، اللہ کا واسطہ ہے یہ میرا کام کر دے، یہ مطلب ہے تساءلون بہ، باب تفاعل ہے، باب تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ والارحام، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی صلہ رحمی کرو اور قطع رحمی نہ کرو۔ اور اگر اس کو والارحام میں پڑھا جائے جس قرات میں ہے تو پھر مطلب ہوگا ڈرو اللہ سے، وہ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، یعنی اللہ سے سوال کرتے ہو اور قریبی رشتہ داروں سے سوال کرتے ہو کہ یار ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو میرا بھائی ہے، تو میرا چچا ہے، میرا یہ کام کر دے۔ یہ تب جب والارحام میں پڑھیں گے، اور جو پہلی بات ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اولا ہے کہ سوال کرتے ہو تم آپس میں، اس کے ذریعے اس اللہ سے بھی ڈرو اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک ہے اللہ تعالی تم پہ نگہبان۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ سورۃ النساء میں 14 احکام رعیت ہیں، رعیت کے لیے احکام، پبلک کے لیے احکام، ان 14 میں سے پہلا ہے اور 2 تم یتیموں کے ان کو مال، جو یتیم ہیں ان کو ان کے مال دو، یتیم کا حق نہیں کھانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت مکرم فیہ یتیم مکرم، وہ گھر بڑا عزت والا ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے، اور یتیم اس بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے جو نابالغ ہو اور ان کا والد فوت ہو جائے، والدہ نہیں، اسے یتیم کہا جاتا ہے، بالغ کو یتیم نہیں۔ اگر پہلے نابالغ، بعد میں جب وہ بالغ ہو گئے اب وہ یتیمی سے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جو جانور ہیں ان میں سے اگر کسی جانور کی ماں مر جائے اس کے بچپن میں دودھ پینے کے دوران، تو اس کو، جس کی ماں مر گئی عربی میں اس کو یتیم کہتے ہیں، لیکن انسان میں جو یتیم چلتا ہے
تو وہ جب باپ فوت ہو جائے بلوغت سے پہلے پہلے، بیت المکرم فی یتیم مکرم۔ اور دو تم یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تبدیل کرو تم حرام چیز کو جو ان کا مال ہے صاف ستھری چیز کے، حلال کے ساتھ جو تمہارا مال ہے، ان کے مال کو جو حرام ہے اپنے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، کوئی تعویلیں کر کے وہ استعمال نہ کرو۔ حلال تمہارا اپنا ہے، حرام جو ان کا مال ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، تو نہ تبدیل کرو حرام کو ساتھ حلال کے، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، اکٹھے کر دو اور پھر کھا لو۔ طریقہ ہوتا ہے نا، ان کا اور اپنا مال ملا دیا پھر کھا گئے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک وہ یتیم کا جو مال کھانا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اِنَّهُ اے اکلو مال الیتیم کان حوبًا کبیرا، اے ذنبًا عظیما، بہت بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ دوسرا احکام رعیت میں سے، یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا حق مار اور دوسرے حقوق بھی ادا کرو۔ برادری میں تمہیں کوئی یتیم بچیاں نظر آئیں جن کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے تو آپ نکاح کرو، ان کو حق مہر بھی دو، ظلم نہیں کرنا۔ اگر تم ڈر کرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، پھر نکاح کرو جو حلال ہے تمہارے لیے عورتوں سے، ان یتیم بچیوں کے علاوہ 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ شیعہ ملعون وہ کہتے ہیں مسنا، 2 4 ہو گئیں، پھر 3 6، یہ 10 ہو گئیں، اور 4 کو 2 دفعہ، 4 4 تو 8، تو 18 سے نکاح جائز ہے۔ حالانکہ اس سے مراد ہے پھر نکاح کرو جو حلال ہے تمہارے لیے عورتوں سے 2، یعنی ایک تو ہے ہی ہے نا، تو 2 کر سکتے ہو، اور 3 اور 4۔ پس اگر تمہیں خوف ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے 2 بیویوں کے درمیان، 3 بیویوں کے درمیان، 4 کے درمیان، فواحدۃ، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ جو ہے کہ اجازت ہے، اجازت معلق ہے، مقید ہے۔ اگر انصاف کر سکو تو پھر دوسری کرو، تیسری چوتھی کرو، نہیں کر سکتے پھر فواحدہ، ایک کا حکم ہے۔ جی آگے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ لونڈیاں، پھر ان پہ اکتفا کر لو۔ جی انصاف نہیں کر سکتے تو ذالک، یہ ایک پہ اکتفا کرنا یا لونڈیوں پہ اکتفا کرنا زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعولو، یہ کہ تم مائل نہیں ہوگے ایک کی طرف، ٹھیک ہے، ایک کی طرف مائل، 2 بیویاں ہیں 3، یہ ناانصافی بنے گی، اس لیے ایک، اسی کو سب کچھ سمجھو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِخْلًا، یہ میرے سامنے جو تفسیر ہے نا، میں رکھتا ہوں پوری زندگی، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی ہے، اس میں کاتب کی کچھ غلطیاں ہیں، میں حافظ قرآن نہیں، اگر کسی آیت میں کوئی فرق لگے تو فوراً بولا کرو کہ آیت اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِخْلًا، ٹھیک پڑھ رہا ہوں جی۔ تیسرا حکم رعیت، 14 احکام رعیت ہیں۔ تیسرا حکم رعیت، لڑکیوں کے علاوہ، یتیم لڑکیوں کے علاوہ جن عورتوں سے بھی نکاح کرو ان کو بھی مار دینا ہے، اگر وہ معاف کر دیں علیحدہ بات ہے، لیکن حق مہر صرف یتیم لڑکیوں کو نہیں اور بھی دینے ہیں، اور 2 تم عورتوں کو ان کے حق مار نخلا، خوشی کے ساتھ، تنگ ہو کے نہیں کہ دے رہے ہو اور ہاتھ کانپ رہے ہیں یہ میں نے حق مار دینا ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ معاف کر دے تمہیں کسی چیز سے،
جی اچھے نفس کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تمہیں معاف کر دیں، چلو جی سارا مال، چلو جی تھوڑا سا مال ہم نہیں لیتی، فَكُلُوهُ کھاؤ جو انہوں نے دیا ہے، ہنیئا مریئا، خوشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن درخواست نہیں کرنی کہ میں طالب علم ہوں، مجھ سے حق مار نہ لو، مہربانی، یہ نہیں کرنا۔ لیٹ دے دو، دینا، ہاں وہ خوشی سے کہیں کہ ہم نہیں لیتی حق مار، وہ علیحدہ بات ہے، معذرت کرنی کہ ہے کوئی نہیں تو کیا کریں، نہیں یہ معذرت نہیں کرنی، بعد میں دے دینا۔ چوتھا حکم رعیت، چوتھا حکم رعیت کہ یتیم جب عاقل بالغ ہو جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال ان کے حوالے کر دو، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے کزن فلاں، بھائی اب تم بالغ ہو گئے ہو، اپنا مال لے لو، لیکن گواہ بنا لو تاکہ کل فساد نہ بنے۔ یہ چوتھا حکم رعیت ہے، 14 احکام رعیت میں سے۔ اور نہ دو بے وقوفوں کو، آگے لفظ کیا ہے، اموالکم ہے کہ اموالہم؟ جی جی، نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال، اپنے مال سے مراد جو تمہارے پاس یتیموں کا مال ہے ابھی نہیں دینا، ان بے وقوفوں کو نہیں دینا، وہ جو اللہ نے تمہیں اس میں نگران بنایا ہے۔ ہاں رزق دو ان یتیموں کو، اس میں کھلاؤ پلاؤ، کپڑے پہناؤ، لیکن وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہو ان کے لیے بات اچھی، وہ مانگے تو یہ نہ کہو دفع ہو جاؤ، تمہارا اس میں پیار سے سمجھاؤ، ابھی تمہیں سمجھ نہیں، یہ تمہارا حق ہے، ہم تمہیں دے دیں گے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے لگ جاؤ، کیوں مانگتے ہو، نہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہو ان کے لیے بات کیا اچھی۔ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ تجربہ بھی کسی کو ہوگا کہ پہلے ایک مزاربت کا کام شروع ہوا تھا، تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھیوں نے کیا، اور وہ بھی بیچارے غلط فہمی میں تھے۔ ہمارے کئی مفتیان کراچی کے، پنڈی کے لگ گئے، لاکھ کے ساتھ پہلے 18,000، پھر جناب 8,000، پھر 4600، پھر وہ اصل میں اوپر سے فراڈ ہو رہا تھا بڑی ہائی درجے کا، تو اس میں ہمارے علماء اور تبلیغی ساتھی پھنس گئے۔ تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ کاروبار کیسے ہے، انہیں بھی دھوکہ دیا گیا، وہ مفتیان وغیرہ، انہوں نے عوام سے پیسے لیے، خاص کر علماء سے لیے، اور پہلے بڑا نفع دیا، بعد میں سارے پیسے ڈوب گئے۔ بہرحال جب بھی مال دینے لگو کسی بے وقوف کو نہ دو، بے وقوف سے مراد کو ضروری نہیں کہ پاگل ہو، جسے واقفیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک کاروبار کا پتہ نہیں تو میں کاروبار کے حوالے سے صفحاء میں ہوں، یہ میرا عزیز بیٹھا ہے، اسے پتہ نہ ہو کہ سونے کا کاروبار کیا ہے، چاندی کا کاروبار کیا ہے، پیٹرول کا کاروبار کیا ہے، یہ سمجھدار بیٹھا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ صفحاء میں سے ہے۔ اس لیے فرما اپنا مال جب دو کسی بے وقوف کو نہ دو۔ آج بھی میرے عزیزو آپ نے زندگی گزارنی ہے، پلاٹ کے حوالے سے بڑے دھوکے ہیں، کاروبار کے لحاظ سے بڑے دھوکے ہیں جی، اور کئی چیزیں جن میں دھوکہ دیا جاتا ہے اور ہم جیسے لوگ اس پہ پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ بے وقوفوں کو، یہ حکم عام ہے، چاہے یہاں یتیم مراد ہے، ان کو ان کے مال نہ دینا تاکہ نقصان نہ ہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور امتحان لو تم یتیم بچوں کا، آزماؤ پہلے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں بلوغت کو۔ اگر میرا کوئی عزیز سوال کرے کہ استاد جی بلوغت کے لیے نکاح کا لفظ کیوں بولا ہے، ذرا سمجھنا نکتہ، میرے بیٹے ادھر دیکھو، نیچے نہیں دیکھنا، نکاح کا لفظ بولا ہے، مراد اس سے لی ہے کیا، بلوغت۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بلوغت کے لیے نکاح لازم ہے، جب اولاد بالغ ہو جائے
اپنی طرف سے کوشش کرو، رشتہ ملے اس لڑکے اور لڑکی کا تو نکاح کر دو۔ یہ نہ کہو ابھی اس کا مکان علیحدہ نہیں ہے، ابھی اس کی 1,00,000 تنخواہ نہیں ہے، ان سے گناہ ہوں گے، لڑکے اور لڑکیوں سے وبال تم پہ ہوگا۔ اس لیے نکاح اس سے مراد کیا ہے؟ بلوغت، کیونکہ بلوغت اور نکاح لازم ملزوم ہے۔ کیا ہے؟ آج گھر جا کے ضرور یہ حصہ سنانا، حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ بلوغت کو، پس اگر تم معلوم کرو ان سے ہدایت کو کہ اب تو دین میں معاملات میں صحیح ہیں، پھر دے دو ان کی طرف ان کے مال، ان کے اپنے مال ہیں، سمجھدار ہیں، دے دو۔ اور وہ ابھی انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ 500 کا نوٹ کون سا ہے، 1000 کون سا ہے، 10 کا کون سا ہے، تو امتحان جب لیا اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے لین دین کا، پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ نہیں کرنا، یہ تب جب وہ سمجھدار ہوں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اسرافا، فضول خرچی، وبدارا، جلدی کرتے ہوئے کہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے مال کو جلدی جلدی سمیٹ لینا، حرام کھانا کہ یہ بڑے ہو گئے تو ہمیں کب دے گے، ایسے نہ کرنا۔ ہاں اگر تم ان کی وجہ سے مزدوری نہیں کر سکتے تو اپنی مزدوری اس مال سے لے لو اگر ان کی کفالت کرنی ہے، لیکن اس کو فضول خرچی، زیادہ یہ نہیں، اور جلدی سے کھانا کہ بڑے ہو گئے تو ہمیں کون دے گا، یہ نہ کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو وارثوں میں سے دولت مند ہے وہ تو اپنے آپ کو یتیموں کا مال کھانے سے روکے، یعنی نہ کھائے، یعنی امیر ہے نہ کھائے، غریب ہے کہ یتیموں کی پرورش کرے تو پھر خود بھوکا مرتا ہے، اور ادھر جائے تو یہ مرتے ہیں، اپنی مناسب معروف خرچہ لے لے، وہ یہ مراد ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے محتاج ہے وہ کھا لے اچھے طریقے سے۔ اتفاقاً بات یاد آ گئی تو میں کرنے لگا ہوں، ہمارے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے فقیر اس کو کہتے ہیں جس میں 3 چیزیں نہ ہوں، جمع منع طمع، جمع بھی نہ کرے، کوئی دے تو منع بھی نہ کرے، اور لالچ بھی نہ رکھے۔ کچی میں ان کے پاس ایک طالب علم آیا، کہتا ہے استاد جی میں اجازت چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہاں دل نہیں لگ رہا۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ کیوں نہیں دل لگ رہا؟ حضرت یہ کچی ہے، جنگل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جنگلوں میں شیر رہتے ہیں یا درویش رہتے ہیں، نہ تو شیر ہے نہ درویش ہے۔ اس نے کہا استاد جی اب دل لگ گیا۔ ان کی بڑی دلچسپ باتیں ہوتی تھی۔ تو فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جمع نہیں، منع نہیں، طمع نہیں، جمع نہ کرے، کوئی دے تو منع نہ کرے، لالچ نہ رکھے۔ چلو یہ عام میں نے ایک اصطلاح آپ کو سنائی ہے جو قاضی صاحب کی تھی۔ یہاں مراد ہے جو محتاج ہے خود، بس چاہیے کھائے اچھے طریقے سے، وہ جتنی مزدوری بنتی ہے لے لے۔ آپ نے علم معانی پڑھا ہوگا، دروس البلاغہ، تلخیص، مختصر المعانی، مطول۔ من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اس کو تضاد کہتے ہیں، طباق کہتے ہیں، غنیا فقیرا۔ اور آسان کروں، اس کو مقابلہ بھی کہتے ہیں، ومن کان غنیا ومن کان فقیرا۔ علم معانی میں اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ کیا؟ مقابلے کا لفظ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم دو ان کی طرف ان کے مالوں کو، اموال مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، دفعتم کا مفعول ہے، پھر گواہ بنا لو، بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ تعالی حسیبہ، محاسبہ، حساب رکھنے والا۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی مخالفت نہ کرو، کل اللہ کو حساب دینا ہے۔ 5واں حکم رعیت 14 میں سے، ترکہ میں تمام ورثاء کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہیں کرنا۔ ورثاء کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرنا۔ للرجال، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین نے اور زیادہ قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین نے
اور قریبی رشتہ داروں نے اس سے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، حصہ ہے طے شدہ ہر ایک کا، چونکہ وہ رسا کی قسمیں ہیں، ذوی الفروض ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، عصبات ہیں جن کے حصے مقرر نہیں، جو ذوی الفروض سے بچے تو انہیں ملتا ہے، پھر ذوی الارحام ہے، یہ علمی میراث کی اصطلاح ہے اور بات ہے۔ دیکھیں للرجال وللنساء، یہ بھی مقابلہ ہے، للرجال وللنساء یہ ہوگا۔ توجہ کرنا، پانچواں حکم رعیت، جب حاضر ہو تقسیم کو قریبی رشتہ دار مما لا یرث، جو وارث نہیں بن گئے آ رہے، اور یتیم اور مسکین آ جائیں، پس رزق دو تم ان کو اس سے اور کہو بات اچھی۔ وراثت تقسیم ہو رہی، یہ میرا بیٹا کر رہا ہے تقسیم کسی کی وراثت یا اپنی، وہ وارث آ جائے جو وارث نہیں بن رہا ہے، رشتہ دار لیکن وارث، وہ آ جائیں، یا کوئی اور محلے سے لوگ آ جائیں سن کے، تو انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، کچھ دے دو اور کہو تمہارا حصہ نہیں، وراثت تقسیم ہو رہی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب سمجھی بات، یہ مقصد، یہ پانچواں حکم رعیت ہے۔ اور کہو تم ان کے لیے بات اچھی، انہیں بھی ڈانٹنا نہیں، جاؤ جاؤ دفعہ اپنا کام کرو، یہ نہیں، کچھ دے دو، نہیں بھی دینا معذرت کر کے بھیج دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، زجر اول، چاہیے کہ ڈر کریں وہ لوگ اگر چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اولاد جی کمزور، تو ڈر کرتے ان پہ۔ کیا مطلب؟ یہ بھی سوچ لو، آج یہ یتیم بچے ہیں، تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں، اس لیے خیال کرو، آج ان بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی وہ رسا تلکا بے تلکا کریں گے۔ اس جہان میں مکافات عمل چلتا ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور چاہیے کہ کہیں بات درست۔ میرا علم معانی کے ساتھ تھوڑا سا لگاؤ ہے، کیونکہ میرے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکدہ، جن سے میں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی پڑھی، حدیث کی کتابیں پڑھی، وہ چونکہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور جب میں پڑھتا تھا تو حضرت قاضی عصمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹک ملوالی میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گئے تھے، تو وہاں اس وقت یہ صحت مند تھے ماشاءاللہ، تو جلدی جلدی چل کے آ رہے تھے، اور میرے استاد ایک چوبارے پہ اتلی منزل پہ رہتے